अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अल्लिमनल किताब वल हिक्मा व फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदका जारिया का मतलब है ऐसा सदका या ऐसा नेक काम जो इंसान के मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा देता रहे और उसका सवाब उसे मिलता रहे। सदका जारिया का लफ्ज़ कुरान में इस नाम से सीधा मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन ये टर्म अहादीस में वाज़े तौर पर मेंशन्ड है और कुरान इस कॉन्सेप्ट को मजबूत तौर पर सपोर्ट करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल रुक जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यानी हमारे मरने के बाद अगर हमारे लिए कुछ काम आ सकता है तो वो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। हमारे माल, रिश्तेदार, डिग्रीज, क्रेडेंशियल्स, सेविंग्स मरने के बाद हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। हदीस के मुताबिक ये 3 काम ऐसे हैं जिनका सवाब इंसान के मरने के बाद भी उस तक पहुंचता रहता है। इसी को सदका जारिया कहते हैं। सदका तो कुछ भी कर सकते हैं, बट सदका जारिया वो है जिसका असर चलता रहे, जारी रहे। हर सदका सदका जारिया नहीं होता। जैसे अगर किसी को एक मर्तबा खाना खिलाया जाए तो उसका अजर ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसका फ़ायदा लंबे अरसे तक चलता रहे तो वो सदका जारिया बन सकता है। कुरान भी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है कि कुछ नेक काम लगातार फल देते रहते हैं और कुछ रिवॉर्ड्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलते हैं। सूरह बकरा की आयत 261 में है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकले और हर बाल में 100 दाने हों। सदका जारिया असल में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आखिरत के लिए चलती रहती है। अगर किसी ने सदका जारिया किया हो तो जब कोई उस नेक काम से फ़ायदा उठाता है उसका सवाब उसकी खबर में भी उसे मिलता रहता है। ये एक ऐसा सिलसिलाए अजर है जो कभी रुक नहीं सकता जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो सदका जारिया बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद बनवाना या उसमें हिस्सा लेना, पानी का कुआं या वाटर कूलर लगवाना, पेड़ लगाना जिससे लोग या जानवर फ़ायदा उठाएं, कुरान डोनेट करना, इस्लामिक बुक्स देना जो लोग पढ़ें, इल्म सिखाना, कुरान, दीन या कोई बेनिफिशियल नॉलेज, किसी गरीब बच्चे की तालीम स्पॉन्सर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुस्लिम कोई दरख्त लगाता है और उससे कोई इंसान, परिंदा या जानवर खाता है तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। पानी पिलाना भी बहुत अजीम सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे अफजल सदका कौन सा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। ये अहादीस हमें याद दिलाती हैं कि इस्लाम में ऐसे कामों की बहुत कदर है जो ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं, जैसे पानी और दरख्त। इन चीज़ों का इंतज़ाम करना और उन्हें लोगों के लिए दस्तयाब बनाना सदका जारिया बन सकता है, जो इंसानों के साथ साथ पूरी मखलूक के लिए रहमत बन जाता है। अगर कोई अपने मरहूम वालदैन या रिश्तेदार के लिए सदका जारिया करना चाहे तो भी कर सकता है। इसकी दलील भी हदीस में मिलती है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसलिए लोग अक्सर कुआं बनवाते हैं, मस्जिद में हिस्सा देते हैं, कुरान डोनेट करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और नियत करते हैं कि इसका सवाब फलां मरहूम को पहुंच जाए। अगर हम सोचें तो सदका जारिया असल में आखिरत की प्लानिंग है। अगर इंसान चाहता है कि उसकी खबर में भी सवाब जाता रहे तो उसे ऐसे काम करना चाहिए जो लोगों को लंबे अरसे तक फ़ायदा दें। गुनाह जारिया, जब हम सदका जारिया की बात करते हैं तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। जिस तरह नेकी चलती रहती है उसी तरह कुछ गुनाह भी चलते रहते हैं। इसे उलमा गुनाह जारिया कहते हैं, यानी ऐसा गुनाह जिसका असर और नुकसान इंसान के मरने के बाद भी चल रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा शुरू करता है
اسے اس کا ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں بنا ان کے ثواب میں کمی کے۔ اور جو کوئی برا طریقہ شروع کرتا ہے اس پر اس کا گناہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہوتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں بنا ان کے گناہ میں کمی کے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ایک ایسا کام شروع کر دیتا ہے جس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اگر کوئی انسان ایسا کام کرے جس کا برا اثر لوگوں پر لگاتار ہوتا رہے تو وہ گناہ جاریہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو غلط چیز سکھانا، بری چیزوں کو پھیلانا جیسے فحاشی یا حرام کنٹینٹ، لوگوں کو گناہ کی طرف انسپائر کرنا، ایسا سسٹم یا ایسی جگہ بنانا جہاں لوگ گناہ کریں، بدعت کے کام کرنا اور دوسروں کو متاثر کرنا، ایسی ویڈیوز یا پوسٹ شیئر کرنا جو لوگوں کو گناہ کی طرف لے جائیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط چیز آن لائن ڈالی اور ہزاروں لوگ اسے دیکھتے رہے تو ہر دفعہ جب کوئی اس سے گناہ کرے گا اس کا حصہ اس انسان تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 12 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثر چھوڑا ہم سب لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال اور ان کے آن گوئنگ ایفیکٹس اللہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے۔ انسان اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، یا تو اس کے بعد لوگ اس کی وجہ سے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر لوگ اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایسے کام پیچھے چھوڑے جو اس کے لیے روشنی بنے، بوجھ نہیں۔ صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جو موت کے بعد بھی ثواب دیتی رہے، اور گناہ جاریہ ایسا گناہ ہے جس کا اثر اور نقصان موت کے بعد بھی چلتا رہے۔ ان شارٹ، صدقہ جاریہ از اینڈلیس ریوارڈ اینڈ گناہ جاریہ از اینڈلیس سن۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں لوگ اکثر کچھ غلط تصورات رکھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے اور زیادہ موقع پیدا کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ میں نیت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ نیت کریں کہ اللہ اسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس عمل کو میرے لیے ایسا ذریعہ بنا دے جس کا اجر آگے بھی جاری رہے، تو یہ نیت اس چیریٹی کو اور میننگ فل بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے مختلف سوچیں ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس سے انکم جنریٹ ہوگی، یا وقت اچھا گزرے گا، یا بس اتنا کہ جو علم مجھے ملا ہے وہ کسی اور کے کام آ جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر سکھائے کہ جب تک یہ بچہ قرآن پڑھے گا مجھے اجر ملتا رہے، تو یہ عمل اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بچہ آگے چل کر کسی اور کو قرآن سکھائے تو اس کا اجر بھی سلسلے کے طور پر ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی نیت بھی ایک عام عمل کو امپورٹنٹ بنا سکتی ہے۔ اور سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اس کی پرورش، تعلیم، تربیت، ہر چیز میں اپنا وقت اور محنت لگاتی ہے۔ اسی لیے بچوں کی تربیت بھی ایک عظیم صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر بچے اچھی زندگی گزارے اور لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے تو اس کی یہ محنت بھی اس کے لیے لگاتار اجر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ صرف بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے مسجد یا ویل بنانا، لیکن اصل میں چھوٹی چیز یا درست نیت بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اکثر ہم صدقہ جاریہ کو صرف کنسٹرکشن سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے مسجد، ویل یا اسکول بنوانا، لیکن حدیث میں بینیفیشل نالج اور نیک اولاد کی دعا بھی مینشن ہوئی ہے۔ یعنی علم دینا، تربیت کرنا، کسی کو کوئی اسکل سکھانا بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اگر اس سے کسی کی زندگی پازیٹیولی بدل جائے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ صدقہ جاریہ صرف وہ ہے جس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کام بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو بھی ایسا علم یا مدد دی جائے جس کا فائدہ وہ زندگی بھر اٹھاتا رہے تو وہ بھی لگاتار اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اکثر صرف مرحومین کے لیے پروجیکٹس کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی ایسے اعمال کرے تاکہ وہ خود بھی ان کا ثواب دیکھ سکے اور دوسروں کو انسپائر کرے۔ اپنی زندگی میں ہی کوئی ایسا نشان چھوڑ کر جائیں جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر باقی رہے۔ بونس ایکٹیویٹی:
بچوں میں صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی آج کے ڈیجیٹل زمانے میں۔ اس شعور سے ان کی سوچ اور فیصلے دونوں بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب کوئی اچھا کام کریں تو اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ آگے چل کر وہ بھی ایسے کام کریں، یا بچوں کے ہاتھوں کروائیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں۔ اگر ہم اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس لیگیسی کو جاری رکھے۔ ہم الگ الگ طریقے ڈھونڈیں نیکی کرنے کے تاکہ مختلف قسم کے ثواب حاصل کر سکے اور بچوں کو بھی اس میں شامل کر سکے۔ ہم بچوں سے ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، ان سے کریٹیو آئیڈیاز لیں، ان سے پوچھیں کہ کون سے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں وغیرہ۔ ہو سکتا ہے وہ ایسے آئیڈیاز دیں جو ہم نے کبھی سوچے ہی نہ ہو۔ ایک اور انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہم بچوں کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں مختلف مثالیں دیں اور وہ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، گناہ ہے یا گناہ جاریہ۔ جیسے ہم پوچھیں قرآن ڈونیٹ کرنا تو وہ کہیں گے صدقہ جاریہ، ہم کہیں کہ جھوٹ بولنا تو وہ کہیں گے گناہ۔ ایسے اور ایگزامپلس اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچوں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میننگ فل ہو، لیکن کامیابی اس میں ہے کہ اس کے نیک اعمال اس کی موت کے بعد بھی زندہ رہے۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنے، اور ہمیں ایسے راستے سے محفوظ رکھے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔